مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہمارے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے. اب تو میسج کی دنیا ہے نا، آپ کا میسج ہے، آپ کا میسج ہے. تو ہمارے نام بھی ایک میسج ہے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، وہ پہنچانا ہے، وہ پہنچانا ہے. اور جب وہ پہنچ جائے تو پھر اس کی قدر کرنی ہے کہ ہمارے نام ایک پیغام ہے. کس کا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی کا. معمولی آدمی نہیں، نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑے وہی ہیں. فادر خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. تو اس نبی نے ہمارے نام ایک پیغام دیا ہے. اس کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے. کوئی خالی رسمی رواجی بیان تقریر نہیں ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے. اس پیغام میں دو باتیں ہیں. ایک بات اللہ کے انعام اکرام کی ہے، دوسری بات اپنی ذمہ داری کی ہے. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں. اب تو ماشاء اللہ لوگ سب پڑھے لکھے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. اس لیے خوب بات سمجھنی ہے. یہ نہیں دینا کیا بیان کیا کیا کر، یہ تو رواجی بات ہے. تو میں نے کہا وہ ہمارے نام پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے. اس پیغام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور کسی مخلوق کے لیے نہیں، کسی جنت کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں. دنیا کی ساری نعمتیں، ساری راحتیں وہ تمہارے لیے ہے. کوئی دوسرا استعمال بھی نہیں کرے گا، کوئی مخلوق استعمال نہیں کرے گی. زعفران ہوگا تو آپ استعمال کرو گے جی. سونا چاندی ہوگا تو وہ بھی آپ استعمال کرو گے. اس لیے فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے. بات چیزیں وہ ہے کہ ہم آسانی سے اپنے کام میں لاتے ہیں. بات چیزیں وہ ہے کہ وہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم ان کو آسانی سے کام میں نہیں لا سکتے، بلکہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ہمارے ہاتھ آتی ہے، مگر ہے وہ ہمارے لیے. تو یہ فرمایا کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہاں کا سونا چاندی، یہاں کے موتی جو بھی ہو وہ سب آپ کے لیے. یہ انعام ہوگا. آگے ذمہ داری کی بات. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ کا انعام اکرام سمجھاتے ہیں تاکہ ان کو قدر ہو اللہ کی کہ اللہ نے ہمارے لیے انعام اکرام کا یہ انتظام کیا ہے. اور پھر ذمہ داری بھی بتائیں، کیونکہ ہم بندے ہیں عذاب
حیات نہیں ہے. ہم بندے ہیں, ہماری حیات بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے. جی ہاں, ہماری کوئی چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہے, سب اللہ کے قبضے میں. اس لیے ہم محتاج بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہر وقت محتاج ہے. فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے اللہ نے, اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. جب یہ پیغام پہنچ جائے تو ہر آدمی اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرے کہ مجھ کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. کہ آخرت کے لیے پیدا کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ مجھے یہاں رکھیں گے نہیں, یہاں نہیں رکھیں گے, بلکہ موت دے کر کے اٹھا دیں گے. اور موت کی بھی کسی کو خبر نہیں ہے, وہ اچانک ہی آتی ہے ہر ایک کی موت. الموت تو یاتی بغتتاً, عربی میں کہتے ہیں الموت تو یاتی بغتتاً والقبر صندوق. موت اچانک آتی ہے, والقبر صندوق العمل, کہ آدمی کی موت اچانک آتی ہے اور اس کی قبر وہ اس کے عمل کا صندوق کے نفس ہے. کتنے عمل ہوئے ہیں وہ قبر میں گئے ہیں. جب آدمی جائے تو قبر کھلے گی, اس میں تیرا عمل. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی سمجھے نہ سمجھے, کسی کو خبر نہ ہو, بات یہی ہے کہ آدمی کی قبر جو ہے وہ اس کے عمل کا عکس ہے. روز روز اس کے عمل جاتے ہیں, اچھے ہوں برے ہوں, ناقص ہو کامل ہو ادھورے ہو, تو بہرحال وہ اندر جائیں گے. یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. اس لیے آگے یہ فرمایا دوسری حدیث میں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی فکر میں رہے. کیونکہ جب آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, آخرت میں جانا ہی جانا ہے, تو وہاں کچھ کر کے جائیں. خالی جائیں گے تو کیا کریں, مار پڑے گی. کیوں کہ خالی جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے. جی ہاں, تو جواب بھاری پڑ جائے گا. اس لیے کہا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے. اور سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. آدمی تمام مشینوں پر قابو کرتا ہے, کرتے نہیں کرتا. آپ لوگ شروع کریں گے, پاس کریں گے, چالو کریں گے, بند کریں گے, تمام مشینوں پر یہ قابو پاتا ہے. جی ہاں, کیونکہ اپنے اوپر قابو کرو. یہ کہا کہ تمام مشینوں پر قابو کرتے ہو, اپنے اوپر قابو کرو. الکیس من دان نفسہ, کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے. باقی سب چیزوں پر یہ قابو کرتے ہیں. آگ اٹھی ہے, آگ لگی ہے تو اس کو بجھا دیں گے, پانی بہ رہا ہے تو بند کر دیں گے, سب چیزوں پر قابو کرتے ہیں. آگ پانی پر بھی کرتے نہیں کرتے. تو دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے اوپر قابو کرو. الکیس من دان نفسہ, کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے. اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا بہرا بن جائے کہ نہیں. آگے بتایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کام آئے وہ عمل آج کر لیں. صرف وقت نہیں ہے, صرف وقت نہیں ہے کہ ہر آدمی کی موت پر اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کی مثال ہمارا روزانہ سو جانا ہے. روزانہ آدمی سو جاتا ہے تو سب کام بند ہو جائے, سارے کام بند سو گئے. جی ہاں, ایک وقت آئے گا کہ بالکل سو جائے گا, جگانے سے بھی نہیں جائے گا. النوم الموت, کہ نیند تو وہ تو موت کے دین ہے. وہ
موت کی بہن ہے. آدمی بے خبر ہو جاتا ہے, چوری کر لیتا ہے, اس کا مال, جی ہاں, وہ مر جاتا ہے تو وارث مال لے لیتے ہیں. دونوں کی ایک ہی کیفیت ہے, مر گیا تو مال وارثوں نے لے لیا, وہ سو گیا تو مال چوروں نے لے لیا. ایک ہی کیفیت ہوتی ہے موت کی, جی ہاں, اور دین کی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں ہم کو یہ نصیحت کی کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کرے, کیونکہ آج عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہر آدمی کی موت پر مشکل عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا, وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا, عمل کا دروازہ بند موت پر. تو اس لیے کہ آج عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. باہوش وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کرے. تو موت کے بعد عمل, کون سے عمل کا کام دے گا ہم کو؟ جو چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہے ہم کو, وہ سارا قصہ موت پر ختم ہو جاتا ہے. جتنی چیزیں نظر, حکومت ہو, تجارت ہو, جتنی چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ موت پر ختم, اس کا پردہ ہو جائے گا. اب کوئی چیز نہیں دیکھے گا, وہ بال بچے کو بھی نہیں پہچانے گا یہ میرے بال بچے ہیں, پردہ ہو گیا موت پر. اب دوسرا دروازہ کھلے گا. جیسے نیند میں آدمی کو خواب آتے ہیں, خواب میں نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے, کانگا جاتا ہے, حالانکہ وہ تو بستر پر پڑا ہوا ہے. ایسے یہ بھی ہے کہ موت پر اللہ تعالیٰ شانہ کو اپنی قدرت دکھائیں گے, اپنی قدرت دکھائیں گے. اور قدرت دکھانے کی شکل یہ ہوگی کہ جو جن جن عملوں کے کرنے کا حکم دیا تھا وہ عمل ایک شکل بن کر آئیں گے. نماز کی ایک شکل ہوگی, نماز کی ایک شکل ہوگی کہ نماز کی کیا شکل ہوگی کہ نماز نور ہوگی. نماز قبر میں نور ہوگی, الصلاۃ نور. یہ کیا ہے کہ نور نماز ہے. جتنی اچھی نماز پڑھی ہوگی اتنا اچھا نور ہوگا. جیسے ڈیم لائٹ ہو اور فاسٹ لائٹ ہو, ایسے الصلاۃ نور, کہ نماز نور ہے. اور نماز کی نورانیت ایسی ہے کہ وہ قبر کو بھی نورانی بنائے گی اور زندگی کو, زندگی جب تک زندہ ہے زندگی بھی نورانی بنے گی نماز کی وجہ سے. اور نورانی بننے کی وجہ سے یہ ہے وہ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے, کیونکہ گناہ اندھیرا ہے. اس طرح نماز برائیوں سے روکتی ہے, بے حیائیوں سے روکتی ہے, روزی میں برکت لاتی ہے, دعا میں قبولیت پیدا کرتی ہے, وغیرہ وغیرہ اس کے فائدے ہیں. یہ بتایا گیا ہے ہم کو, کیوں؟ یہ آخرت بنانے کا یہی سامان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا کہ اپنی آخرت بنا کر کے جاؤ. آخرت بنا کر کے اس لیے جانا ہے میرے بھائیوں کہ وہاں سے واپس نہیں آنا. آدمی واپس آ گئے تو یہاں چھوڑ کے لے جائے تو میں آگے کر لوں گا, ہوتا ہے واپسی نہیں ہے, بلکہ یہاں سے وہاں واپسی ہے. آیا تھا مسافر اور واپس جا رہا اپنے وطن, اب نہیں آئے گا واپس دوبارہ. اللہم اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی. حدیث میں دعا مانگی ہے, اے اللہ میری آخرت سنوار دے, کیوں کہ وہ تو میرا اصلی ٹھکانہ ہے, پھر وہاں سے کہیں واپس جانا آنا ہے ہی نہیں. بگڑ گئی تو بگڑی رہے گی, بنی تو بنی رہے گی. واپسی نہیں ہے, اصلاح بھی نہیں ہے, سدھارا بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس لیے کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کو یہاں سے پہلے بنا. اور دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے بندوں کو کہ وقت فیما عطاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من
كما أحسن الله إليك. کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. جیسے زمیندار اپنی زمین سے موسم لیتا ہے، فصل لیتا ہے. زمیندار اپنی زمین سے کیا لیتا ہے؟ ہر سال فصل لیتا ہے، ہر سال موسم لیتا ہے. اسی کے لیے تو زمین بنی ہے. جی ہاں، تو اس طرح اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لو اور اپنا حصہ مت چھوڑ جاؤ. کیوں کہ اگر نہیں بنایا تو جو مال متا ہے وہ آدمی چھوڑ کے جائے گا. تو اپنا حصہ تو چھوڑ دیا، وہاں کچھ ہے نہیں، یہاں تھا وہ چھوٹ گیا. اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف توجہ دلائی. وہ یہ ان کا پیغام ہے. ہر نبی اپنی امت کو، اپنی قوم کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے. کیونکہ آدمی یہاں آ کر دنیا کے اسباب، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی فیشن، عورتیں اور یہ سب دیکھتا ہے تو وہ اپنی آخرت بھول جاتا ہے. حالانکہ جا رہا ہے آخرت کی طرف. روز روز کس طرف جا رہے ہیں؟ ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا سے دور ہو رہا ہے. جی ہاں، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہے کہ میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں، آخرت بنا کر جاؤں. اس لیے دعوت دی ہے ہم کو کہ اپنی آخرت بناؤ. دنیا کو آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے، جس طرح زمین کو فصل لینے کے لیے پیدا کیا ہے. جی ہاں، زمین کو فصل لینے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس سے فصل لو. جی ہاں، تو سمجھدار لوگ ایک فصل لیتے ہیں، زمین میں اس دو فصل لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی فصلیں لیتے ہیں. جی ہاں، محنت کر کر کے زمین سے ایسے ہی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تو اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. ایک تو حیات دی ہے اللہ نے، یعنی زندگی دی ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوسری دفعہ نہیں ملتی. ایک ہی بار آیا ہے بس، اب ایک ہی بار ون پہ ہے، ایک ہی مرتبہ، دوسری دفعہ نہیں ملے گی. اس لیے اس کی قدر کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں بڑی ہیں جو اللہ بندوں کو دیتے ہیں، لیکن لوگ ان نعمتوں میں کھوٹ کھاتے ہیں. نفع کمانے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. دو نعمتیں بڑی، لیکن اس میں کھوٹ کھانے والے زیادہ. یہ دو نعمتیں بڑی کون سی ہے؟ فرمایا ایک تو تندرستی. ایک تندرستی یہ بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہمارے اردو میں کہتا ہے ایک تندرستی ہزار نعمت. یعنی ہزار نعمتیں ہیں اور تندرستی نہیں ہے. گھر میں ولیمہ ہے، گھر میں عقیقہ ہے، گھر میں سب کچھ ہے اور بیمار ہے، یہ کچھ نہیں ہے. فرمایا ایک بڑی نعمت وہ بدن کی تندرستی ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ بیماری اچانک آتی ہے، ہمارے قبضے میں تندرستی نہیں ہے. کہ آدمی اچانک بیمار ہوتا ہے، کبھی رات میں کبھی دن میں. تندرستی اللہ کے قبضے میں ہے. تو ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ بدن کی تندرستی. بدن کام کر رہا ہے، سارے اعضاء اپنا کام کر رہے ہیں. بدن کی تندرستی بڑی نعمت. دوسری نعمت کہ آدمی فرصت سے ہے، فارغ ہے، فری ہے، کھانا پینا سب اللہ نے دے رکھا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا، جب تیار ہے، فارغ ہے، فری ہے. یہ دو نعمتیں ہیں، ایک فراغت ہوتی ہے اور ایک تندرستی ہوتی ہے. آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ دو نعمتیں بڑی ہیں. جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، نہیں چاہے گا تو پھر دے دے گی. اس لیے ان دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے کہ اپنی صحت کو اللہ کی عبادت میں لگایا جائے.
یہ اس کا حق ہے. عبادت جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. جس ہوتے ہیں پڑوسی کا حق, ماں باپ کا حق, تو عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ. یہ عبادت اللہ کا حق ہے. اور کوئی چیز اللہ ہم سے نہیں چاہتی. جی ہاں, اللہ ہم سے عبادت چاہتے. حدیث شریف میں کہ عبادت اللہ کا حق ہے. یا معاذ تدری ماذا حق اللہ. معاذ, آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حق بتا رہے ہیں. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ تندرستی بھی نعمت ہے, فرصت بھی نعمت ہے. ان دونوں نعمتوں کے ذریعے سے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کیا جائے. عبادت اللہ کا حق ہے. تمام انسانوں کو, تمام جناتوں کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت تمہارے ذمہ ہے. روزی زندگی میں دوں گا. زندگی کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور روزی کون دے گا؟ زندگی کوئی نہیں دے سکتا, زندگی اللہ دیں گے. اور پھر دوسرے نمبر میں روزی کی ضرورت پڑے. یہ روزی پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کرتے. پیدا ہوا نہیں کہ روزی ہوئی نہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستوں, وہ کہ زندگیوں کو اللہ کی عبادت پر لائیں. جتنے اسباب دنیا میں اللہ نے پیدا کیے ہیں, مال, اولاد, تندرستی, یہ سب عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے. اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں آگے بڑھاؤ, کیونکہ تم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو. دوسرا کام تمہارے دل میں نہیں کیا ہے اللہ نے. روزی تو وہ خود دے رہا ہے, زندگی وہ خود دے رہا ہے, تندرستی وہ خود دے رہا ہے. جی ہاں, تمہارے ذمہ اس کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری میرے دوستوں ایمان والی کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی عبادت کے لیے تیار رکھے. جس وقت میں جو حکم ہو وہ حکم پورا کرنے کے لیے تیار رکھے. یہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے. یہ اللہ کے ساتھ تابع داری کی بات ہے. اللہ کے ساتھ تابع داری نہیں, اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں, تو یہ کیسے بندے, یہ کیسے بندے ہیں کہ یہ سب دیرے بندے ہیں. یہ سب دیرے ہیں, ان سے اللہ راضی نہیں ہے. اور اللہ کا ناراض ہونا یہ سب سے زیادہ سخت مصیبت ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت چیز, سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا. اللہ ناراض ہو گیا یہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. اس لیے دوستوں زندگی کو امانت سمجھ کر اس کو اللہ کی رضا میں لگانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ امانت ہے. زندگی امانت ہے, مال امانت ہے, اولاد امانت ہے. جتنی نعمتیں ہیں وہ سب نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں. جب تک چاہیں گے اللہ رکھیں گے, جب چاہیں گے ملیں گے. یہ تندرستی امانت ہے, جب تک چاہیں گے تندرست رکھیں گے, چاہیں گے لے لیں گے. تو اس لیے جو نعمت آ گئے اس کو اللہ کی امانت سمجھنا. امانت سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ امانت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق ادا کرنے کے لیے دی. جیسے پولیسوں کو گاڑیاں, بہت سی چیزیں ملتی ہیں, لیکن اچھے سے گھوڑے ملتے ہیں, ان کو اچھے گھوڑوں کو بیٹھتے ہیں, تو وہ گھوڑے شکار کرنے کے لیے نہیں, سرکاری کام کرنے کے لیے. ساری سہولتیں سرکاری کام کے لیے. گاڑیاں ہو, موٹر سائیکلیں ہو, جیپ ہو, سب استعمال کرو, لیکن سرکاری کام میں استعمال, اپنے کام میں نہیں. ایک کارتوج بھی اپنے کام میں نہیں استعمال کر سکتا. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہر مسلمان سرکاری آدمی ہے. مسلمان
سرکاری آدمی ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، ہم تو سرکاری آدمی ہیں۔ سرکاری آدمی سرکاری حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، جتنی اجازت ہے اتنا کرے گا، جتنا حکم ہے وہ پورا کرے گا۔ کہ یہی ہماری زندگی ہے میرے بھائیو، ہم سرکاری آدمی ہیں، ہمارا حساب کتاب سیدھا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہر آدمی کا حساب کتاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ تم سارے کے سارے لوٹ کر میرے پاس آؤ گے اور میرے پاس ہی تم سب کا حساب ہے۔ ہمارا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے کا حساب، ذرے کا حساب۔ اس لیے میرے دوستوں یہ زندگی جو ہے ایک طرف نعمت بھی ہے اور ایک طرف یہ بڑی نازک چیز بھی ہے۔ زندگی ہماری نعمت تو اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں، اپنا حق بھی ادا کر سکتے ہیں، دوسروں کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں، زندگی اللہ نے دی ہے، تندرستی دی ہے، اور یہی اس کا اصلی مقصد ہے کہ ہماری زندگیوں سے حقوق ادا ہو جائے۔ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ پائیں گے۔ اس لیے حقوق کو جاننا ضروری ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں۔ یہ دنیا دارالحقوق ہے، یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر کے حقوق کی تعلیم دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اپنی ان کی سنتیں ہیں۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں علم ہے، اللہ کی کتاب میں علم ہے کس چیز کا؟ کہ اللہ کسی سے راضی ہے، کسی سے ناراض ہے، اللہ راضی ہوں گے تو کیا حالات ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے تو کیا حالات ہوں گے، یہ کتاب میں ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسا کرو، جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے بچو، یہ پیغام کہلاتا ہے۔ تو وہ علم دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے ہمارا، دین سیکھو۔ قرآن شریف اس لیے اترا ہے کہ لوگ دین سیکھیں، جب دین سیکھیں گے تو ان کو اللہ کے حق کی خبر ہوگی کہ اللہ کا کیا حق ہے، اور دین نہیں سیکھا ہے تو ان کی زندگی جانوروں کی ہو جائے گی۔ جیسے جانور ہے، جانور کو کچھ خبر نہیں ہے، ادھر منہ مار لیا، ادھر منہ مار لیا، ادھر لاٹ ماری، ادھر سیک ماری، پھر کسی نے لاٹھی ماری۔ جانور کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، جانور۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شرف دیا ہے کہ ہم کو جانوروں میں سے نہیں بنایا بلکہ انسانوں میں سے بنایا، عقل عطا فرمائی، شکل صورت عطا فرمائی۔ جی ہاں، عقل عطا فرمائی، شکل صورت عطا فرمائی۔ جی ہاں، اور آدمی چاہتا ہے میرا بچہ خوبصورت ہو، گونگا بہرا نہ ہو، چاہتے نہیں چاہتے؟ جی ہاں، تو اسی کے مطابق دے رہے ہیں اپنی نعمتیں۔ جی ہاں، یہ نعمتیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، تو اللہ کا حق بھی اول ہے، اس سے پہلے کسی کا حق نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلا حق کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا نام عبادت ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ اول ہے، اس کا حق پہلے ہے۔ جی ہاں، اسی نے سب کچھ دیا ہے، وہ دیا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حق ادا کیا جائے۔ تو ایک تو ہماری ذمہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو عبادت وادی بنائیں۔ عبادت کے لیے ہی جناتوں کو اور انسانوں کو اس زمین پر پیدا کیا۔ یہ دو قسم ہے، انسان اور جن۔ جن تو پہلے سے ہی آباد تھے، بعد میں انسانوں کو اللہ نے آباد کیا ہے، اور ان دونوں کے آباد کرنے کی ایک ہی غرض ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں گے زمین پر، اور ان کی عبادت کی نگرانی کی جائے گی۔ ان کی عبادت کی نگرانی کی جائے گی، عبادت کرتے ہیں نہیں کرتے، دو دو فرشتے رکھے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں رات کے لیے کیا بولتا ہے کیا کرتا ہے۔
پورا تمہار تیار ہو جاتا ہے موت کے وقت. جب اس کی موت آئی تو یہ پورا تمہار اسی گردن میں لٹکا کر کے پھر لے جاتے ہیں فرشتے. یہ ترتیب ہے. یہ سارا تمہار زندگی کا تیار ہو اسی گردن میں. پھر جب قبر میں سے اٹھیں گے تو اللہ کے سامنے لے جائیں گے. میں ان کے ساتھ تھا زندگی میں, یہ میں ان کے عمل کے ساتھ ان کو لایا ہوں. یہ ہمارا آخری انجام ہے, اس کو آخرت کہتے ہیں. اس لیے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت سے آگاہ کیا کہ آخرت میں تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ایک تو آخرت کا نقشہ قبر میں ہوگا. آخرت کا ایک نقشہ قبر میں ہوگا کہ ہر عمل اپنی شکل لے کر آئے گا. نماز ایک شکل لے کر آئے گی, زکات ایک شکل لے کر آئے گی, روزہ ایک شکل لے کر آئے گا, ہر گناہ ایک شکل لے کر آئے گا. یہ تیرا گناہ ہے, وہ شکلیں دکھائیں گے. جی ہاں, قبر میں. اس لیے میرے بھائیوں, ہماری زندگی بڑی نازک ہے. نازک اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم پر ذمہ داری بھی ہے, اور یہ خبر نہیں کہ زندگی کب پوری ہو جائے, کیونکہ موت اچانک آتی ہے. اس لیے ہم بہت نزاکت میں ہیں. اچانک موت آ جاتی ہے. اس لیے اپنی زندگی کی فکر کرنے کے لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ وقت فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ. تجھ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اس سے تو اپنے آخرت بنانے کی فکر کر. اور آخرت بنانے میں ایک تو اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت, اور اللہ کی عبادت میں سب سے اول وہ نماز ہے. سب سے اول وہ نماز, کہ اللہ کے ہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے. ہم مسلمانوں میں اس کی اہمیت نہیں پڑھتے ہیں, حالانکہ وہی اثر ہے. پوری زندگی پر اثر ڈالنے کے لیے نماز ہے. نماز جتنی اچھی اتنی زندگی اچھی. نماز جتنی اچھی اتنی اللہ کی مدد. یہ بھی ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. حدیثوں میں من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اب دن بھر اللہ اس کی حفاظت کرے. جی ہاں, فجر کی نماز. اس طرح ہر نماز کا الگ الگ انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنی حفاظت چاہتے ہو کہ فجر کی نماز پڑھو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. من صلی صلاۃ صبح فهو فی ذمۃ اللہ, کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اگر اس کو کوئی ستائے گا تو اللہ پوچھیں گے کہ میں اس کا ضامن تھا, میں اس کی حفاظت, میری حفاظت ہے, تو نے اس کو کیوں ستایا. ہاں, ہم جانتے نہیں یہ باتیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ ہر مسلمان جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں اور ضمانت میں آ گئے. اللہ اس کا ضامن ہے. ضمانت دیتے نا کورٹوں میں, ہاں, کہ اب یہ نہیں کرے گا, یہ تو اس کے ضامن بناؤ کہ ہاں یہ میری حفاظت میں یہ گناہ نہیں کرے گا, تو سرکار کو ناراض کرنے والا. تو ایسے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ان کا ضامن ہے. کس کا, کہ جو فجر کی نماز پڑھتے. اب ان کو کوئی ستاوے گا تو اللہ پوچھیں گے میری حفاظت میں تھا, میری ضمانت میں, ان کو کیوں ستایا, تم ان کے پیچھے کیوں پڑے. ظاہر بات ہے کہ سب مسلمان فجر پڑھ نماز پڑھیں گے تو سب اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے. یہ بڑا انعام ہے. لیکن ہم چونکہ ان باتوں سے واقف نہیں ہیں اس لیے ہماری نماز غائب ہو جاتی ہے. جی ہاں, اس لیے میرے دوستوں ایک تو یہ نیت کرو کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے. ہاں, آج سے توبہ کہ اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جی ہاں, جب تک اللہ تندرستی دے, جب تک اللہ صحت میں پہنچے, مسجد میں آ کر نماز پڑھو. سمجھ میں آئی نا بات. عبداللہ بن مسعود ایک بڑے صحابی ہیں, بہت بڑے صحابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی تھے. وہ ایک بات لوگوں سے کہتے تھے. کیا بات کہتے تھے ابن مسعود؟ لوگوں سے یہ بات کہتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ کل اللہ سے ایمان کے حالت میں ملاقات کرے. ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان یہ کہے گا کافر ہو کر اللہ سے ملنا چاہے گا.
کافر بن کے کون ملنا چاہیے گا؟ کافر تو اللہ کے دشمن ہے. کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہو تو اس کے دل میں ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مسجد میں آ کر پڑھے. یعنی بعد جماعت نماز ادا کرنے والا کل اللہ سے ایمان کی حالت میں ملے گا. یہ بڑا انعام ہے. اسے بڑا کیا انعام کہ ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات ہو جائے. کہ سارا انعام اکرام تو ایمان کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے تو عذاب ہے. تو ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں اذانیں ہوتی ہے، یعنی مسجد میں. یہ بات ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا ہے تو نماز با جماعت پڑھو، نہیں تو خطرہ ہے. جی ہاں، ایمان کی حالت میں ملنا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو. پھر فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی کی کچھ سنتیں جاری کی ہیں. ان سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھے. یہ نبی کی سنت ہے. مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرے، یہ نبی کی سنت ہے. تیسری بات یہ کہتے تھے کہ جو نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ ان کی پوری بات ہے اتنے مشہور کی کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہو وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھے. کیونکہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے. اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ. اس لیے میرے دوستوں بات معمولی نہیں ہے بلکہ بات اہتمام کرنے کی اور فکر کرنے کی کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائے. کیونکہ آخر میں مسلمانوں کا نماز نہیں رہ جائے گی. پائی پائی کی جگہ کون دیتا ہے؟ نہیں دیتے. روزوں کا بھی یاد ہے، حجوں کا بھی یاد ہے. ایک نماز ہے جو رہے گی. غریب کے پاس بھی، مالدار کے پاس بھی، بیمار کے پاس بھی، مسافر نماز تو رہے گی، یہ رہے گی. تو جب یہ ایک ہی چیز ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی. اس لیے میرے دوستوں اس کی دعوت ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح بناؤ. اپنی نمازوں کا اپنے آپ کو پابند کرو. نماز کو پابند نہ کرو. ہم نے تو نمازوں کو پابند کیا ہے کہ ہماری نماز کتنے بجے ہوگی؟ 8:30 بجے. تو نماز بیچاری پابند ہو گئی ہے. جی ہاں، ہم پابند نہیں ہیں. یہ غلطی ہے. جی ہاں، کوئی ہو کہ سہولت کے لیے رکھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز کو پابند کیا. اس کی وجہ ہے کہ 8:30 بجے سب نہیں آتے. جی ہاں، نماز کو پابند کر دیا ہے، وہ سب نہیں آتے 8:30 بجے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے نمازوں کو پابند کیا. اللہ جانتے ہیں انہوں نے نماز کو پابند کیا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کیا ہے. اس لیے پہلی دعوت یہ ہے عبادت میں کہ اپنے نمازوں کو صحیح کرو. 100% مسلمان نمازی بنے. ہر گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ رہے. کسی کو بے نمازی رہنے کی اجازت نہیں ہے. کہ بے نمازی ہونا ایسا ہے جیسے کفر کرنا. حدیثوں میں کافر کفر پر ہے. جیسے بے نمازی کفر ہے. کفر کی طرح گناہ بڑا گناہ ہے. وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا لیکن بڑا گناہ ہے. اس لیے ایک تو میری دعوت آپ حضرات کو یہ ہے کہ اپنے نمازوں کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. ہاں، کہ آج سے کوئی بھی نماز بغیر نماز کے نہیں ہوگی. اللہ نے تندرستی دی ہے، وسائل دیے ہیں. جی ہاں، دور ہے تو دوستوں کو چلنا بھی نہیں پڑتا. آج کل تو کٹور چالیس پہنچ جاتے ہیں مسجد میں. ہاں، تو اس کا حساب ہوگا. ہم نے تم کو سہولتیں دی تھی، آسانیاں دی تھی، اسباب دیے تھے. کوئی معذوری بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. جی ہاں، تو کسی کا حق دبانا، کسی کا حق مارنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ تو اللہ کا حق ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری میرے بھائیوں مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں کو پابندی سے پڑھیں.
پڑھے اور صحیح پڑھے، نماز سنت کے مطابق ادا کرے، کیوں کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے، آنکھوں پر، کانوں پر، سب چیزوں پر نماز اثر ڈالتی ہے، یعنی یہ تمام اعضاء گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو آنکھ کا گناہ نہیں ہوگا، زبان کا گناہ نہیں ہوگا، کیوں کہ نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے، تو آدمی اپنے اعضاء سے گناہ کرتا ہے، جب نمازی ہو جائے گا تو گناہ کا دروازہ اس کو ختم ہو جائے گا، نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ یہ بڑا علاج ہے، بڑی دوا ہے یہ، اس لیے اس کی دعوت بہت دی ہے۔ قرآن شریف میں کتنی جگہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، 700 جگہ پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیوں کہ یہ بڑی چیز ہے۔ تو ہماری بستی میں میرے دوستوں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہاں اس کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو دعوت دو کہ بھائی نماز کو چل، چائے کی دعوت دیتے ہیں، ناشتے کی دعوت دیتے ہیں، اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نماز کی دعوت دو تاکہ کوئی بے نمازی نہ رہے۔ مردوں میں، عورتوں میں نماز کا ایک خاص اثر ہے۔ وہ کیا اثر ہے؟ کہ سب سے بڑی مدد جو ملتی ہے بندوں کو وہ نمازوں سے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، کب؟ جب تم نمازوں کے قائم کرنے والے بنو گے، جب تم زکوٰۃ دینے والے بنو گے، نبی کی تابع داری کرنے والے بنو گے۔ نماز ہے تو زکوٰۃ دے، نماز نہیں ہے تو کوئی باتیں نہیں ہے۔ تو نماز اور رسول کی ذمہ داری، رسول کی تابع داری، یہ اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے کہ میں تمہارے ساتھ۔ اور کیا چاہیے؟ آج ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں وہ ویسے نہیں بگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی۔ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں، مختلف قسم کے حالات، آسمانی حالات، زمینی حالات، آپس کے حالات، 3 حالات ہوتے ہیں۔ کبھی آسمان سے کوئی طوفان آیا، کبھی زمین ہل گئی، کبھی آپس میں ٹکرا دیا، دشمناوٹ ڈال دی، یہ 3 عذاب ہے۔ قرآن شریف پڑھو گے تو آپ کو یہ 3 عذاب ملیں گے، ایک عذاب اوپر کا، ایک عذاب نیچے کا، ایک عذاب آپس کا۔ یہ علامت ہے کہ اللہ راضی نہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو آسمان سے برکتیں اترتی ہیں، زمین سے خیرات پیدا ہوتی ہے، اور دلوں میں الفتیں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جی ہاں، اللہ نے اسباب بندوں کے قبضے میں دی ہے، زمین آپ کے قبضے میں ہے، مال آپ کے قبضے میں، اور حالات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں۔ دوا آپ کے قبضے میں ہے، اور تندرستی کس کے قبضے میں؟ اللہ کی۔ جی ہاں، تو اسباب بندوں کو دے دیے، دوائیں، ہتھیار، سب چیزیں، لیکن حالات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے کہ دوا سے تندرستی ہوگی نہیں ہوگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی پر ہتھیار ہے، ہتھیار سے حفاظت ہوگی نہیں ہوگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، مال سے کام بنے گا نہیں بنے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال تو ہے ہمارے ہاتھ میں، لیکن مال سے کام بنے گا نہیں بنے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسباب اللہ بندوں کو دے دیتے ہیں اور حالات اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اس سے لوگ بے خبر ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارا مال ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا عہدہ ہے، ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ مال سے، ملک سے، عہدوں سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دے کر لاچار نہیں ہو گیا کہ میں تو دے دیا میں کیا کروں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ دینے کے بعد بھی قدرت رکھتے ہیں اور دینے سے پہلے بھی قدرت رکھتے ہیں۔ آگے میرے سمجھے میرے پاس حکومت پاور ہے تو میرا کام ہو گیا کہ نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ پاور کو فیل کریں گے۔ جی ہاں، کیوں کہ اللہ قدرت والا ہے،
وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی اسباب میں لگ جاتا ہے تو اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، وہ بھول جاتا ہے۔ پھر ہم یہ کہتے تھے کہ میرے پاس تو حکومت ہے، پاور ہے، ہاں کہ میرے پاس پاور ہے، تو اس کا پاور تو اس کو اللہ نے دیا ہے، تو اس کے پاور سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یہاں تو ہر نعمت اللہ دے رہا ہے اور نعمت سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ دینے کے بعد لاچار ہو گیا، میں نہ دے دیا میں کیا کروں، نا دینے کے بعد بھی قدرت ہے اور دینے سے پہلے بھی قدرت۔ اس لیے بندہ ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، مال ملے، ملک ملے، عہدہ ملے، ہر وقت وہ اللہ کا محتاج ہے، کیونکہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو حالات بگاڑ دیں گے، یہ فائدہ ہے کہ ہم کو ناراض کیا ہے۔ فلما عاصفونا انتقمنا منهم، جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فأغرقناهم أجمعين، پھر ہم نے ان سب کو پانی میں ڈبو دیا۔ فرعون کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا، جب ہم نے ناراض کیا تو ہم نے بدلہ لیا۔ تو یہ اللہ کی ترتیب ہے، جب کہ لوگ اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ ان سے بدلہ لیں گے۔ اب جو بھی بدلے میں جو بھی سزا آئے، تو فرعون سے تو یہ بدلہ لیا کہ اس کو ڈبا دیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ مثالیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو نعمتیں دی تھی وہ سزا میں ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی فرعون کی۔ قوم سبا یمن میں ایک قوم رہتی تھی، ان کے بڑے بڑے فارم، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے باغات، میلوں تک۔ ان کے پاس اللہ نے بہت نبی بھیجے، 13-14 نبی ان کی دعوت کے لیے بھیجے گئے، انہوں نے ایک نہیں مانی، ایک نہیں مانی۔ کیوں کہ اپنے اسباب میں مست ہیں، خوشحال ہیں۔ ان کی زمین پر اللہ نے سیلاب لگا دیا، پانی ایک بند تھا وہ ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے توڑ دیا، سارا پانی مل گیا، اب کچھ نہیں رہا۔ جنگلی بیریاں جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بیج جو ہوتے ہیں نا بچے کھاتے ہیں کٹے بنا کر کے، وہ جنگلی بیریاں رہ گئی، باقی سب صاف ہو گئے۔ یہ مثالیں اللہ نے قرآن شریف میں دی ہے۔ زمینداروں کی کو زمینوں سے سزا دی، حکومت والوں کو حکومتوں سے سزا دی، کاروں کو مال سے سزا دی کہ اس کا مال اس کے اوپر رکھ کر اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو مال والوں کو مال سے سزا دیں گے، زمین والوں کو زمین سے سزا دیں گے، یہ ہے۔ عہدے والوں کو عہدے سے سزا دیں گے، کیوں کہ وہ ناراض ہے۔ اسے عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا؟ کہ اللہ کا ناراض ہونا۔ کوئی اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایک تو یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرنی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ گنہگار ہیں، میں نہیں ہوں گنہگار، سب بندہ۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو تم سب خطاوار ہو، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ یا عبادی کلکم خطاؤن، اے میرے بندو تم سب خطاکار ہو، تم سب گنہگار ہو، اور خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عرب یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، نہ اللہ کے حقوق میں نہ بندوں کے حقوق میں۔ توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بندے کی توبہ سے بہت خوش کہ آج میرا بندہ میری طرف آ گیا۔ توبہ کے معنی لوٹنے کے اور واپس آنے کے عربی میں، یہ گناہ کر کے دور نکل گیا تھا، اب توبہ کر کے واپس اللہ کے پاس آیا، اللہ اسے بہت خوش ہوتے۔ اس لیے ایک تو میرے دوستو یہ ہے ہماری دعوت کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، دوسرے کو گنہگار نہ سمجھے، اپنے آپ کو گنہگار، کیونکہ ہم نہیں جانتے کسی کے نامہ عمل کو کہ اس کے نامہ عمل میں کیا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے؟ ہاں میں گنہگار ہوں، کیوں؟ اللہ نے خبر دی ہے کہ میرے بندو تم سب گنہگار ہو، تو ہر آدمی کا گنہگار ہونا ثابت ہو گیا۔ تو جب ہر آدمی گنہگار ہے اللہ کے فرمانے کے مطابق، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ موت سے پہلے توبہ قبول ہوگی، جب موت کے آثار نظر آئیں گے پھر توبہ کا دروازہ
جی ہاں، پتہ نہیں موت کب آ رہے، اس لیے ایک تو میرے دوستوں حکم ہے توبہ کرو، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، وہ توبہ کر کے کیا کرنا ہے؟ توبہ کر کے عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے دوسرے نمبر میں۔ پہلے نمبر میں توبہ، التائبون العابدون، پہلے نمبر میں توبہ کرنی ہے۔ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، نہ اللہ کا، نہ اللہ کے بندوں کا، نہ مخلوق کا، کوئی گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ خوش ہو جائے گا اس کی توبہ سے، اس کی نیت سے، اور پھر اس کی عملی شکل پیدا کرنی ہے توبہ کی، کہ جو جو اللہ کے فرائض ہیں وہ پہلے ادا کرنے ہیں۔ مثلا نمازیں ہیں تو اپنے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے کہ نماز با جماعت پڑھو۔ ایک حدیث میں ہے کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہوتا ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ دروازے پر رہتا ہے مسجد میں اور دیکھتا ہے کون کون لوگ با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس دنیا میں اس کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، جیسے موت کی طاقت ہے کہ امریکہ میں ایک آدمی مر رہا ہے اس وقت میں، اور یہاں بھی ایک آدمی مر رہا ہے، وہ سب کی روح قبض کرتا ہے اسی گھڑی میں، اس کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے۔ تو وہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہوتا ہے مسجد کے، اور دیکھتا ہے کون کون مسلمان با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اس کی معلومات میں ہوتا ہے کہ کون کون با جماعت نماز پڑھتے، حدیثوں میں ہے کون کون با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ با جماعت نماز پڑھنے کے پابند ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے وہاں، اسے موت تو اسی کو جانا ہے، موت کا کام جان قبض کرنی ہے، تو وہ جان قبض کرنے سے پہلے اس کو کلمہ یاد دلاتا ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، جانے کا وقت ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے یہ موت کا فرشتہ ایمان کی سلامتی کا مددگار ہے کہ ان کا ایمان سلامت رہے گا، یہ ایمان کے ساتھ مرے گی، وہ کلمہ یاد دلائے گا۔ جی ہاں، یہ بڑا انعام ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں اور نماز با جماعت کو ترک کرتے ہیں، حالانکہ نماز با جماعت پڑھنے کا یہ انعام ہے کہ موت کے فرشتے کی لسٹ میں ہے کون کون نماز با جماعت پڑھتے ہیں دنیا میں۔ اس لیے تو با جماعت نماز کے پابند ہوں گے، وہ انشاءاللہ ایمان پر مریں گے۔ جی ہاں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ ایمان پر موت آ گئی۔ جی ہاں، ایمان پر موت آ گئی، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو یہ انعام لینے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو با جماعت پڑھو، یہ حکم ہے ہم کو کہ اپنی نمازوں کو با جماعت پڑھو، دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کرو، اس کو آگے پیچھے مت کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر ایک مقرر وقت کے ساتھ فرض کی ہوئی ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، نماز قضا نہیں کر سکتے، منع ہے، بغیر عذر کے نماز قضا کرنا حرام ہے، لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ ہاں، عادی ہو گئے فجر میں سونے کے، تو یہ سونا حرام ہے۔ کوئی نوکر سوتا ہے ڈیوٹی کے وقت میں؟ کیوں بھائی؟ چار پیسے کے لیے ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی ہے۔ یہ میرے دوستوں اللہ کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کا عادی بناؤ، یہ نصیحت کرتے تھے مسلمانوں سے کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کے عادی بناؤ، نمازوں کے عادی ہو گئے، وقت اٹھنے کے عادی ہو گئے، ہاں، کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کے عادی بناؤ۔ اگر آپ نے کو اچھے کاموں کا عادی نہیں بنائے گا تو برے کاموں کا عادی ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے نصیحت کرتے تھے مسلمانوں کو کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ، یہ عادت پھر عبادت بن جائے گی۔ ہاں، پھر چین نہیں پڑے گا، جب تک نماز نہیں پڑھے گا چین نہیں پڑے گا۔ نماز سے تعلق ہو جاتا ہے، عبادت سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے محبت ہو جاتی ہے، تلاوت سے محبت ہو جاتی ہے،
پھر چین نہیں پڑتا جب تک اس کو پورا نہ کرے. اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. آج کے زمانے میں خیر کے کاموں کا عادی بنانے کا بہترین ذریعہ ہے جماعتوں میں نکلنا. یہ سب سے آسان کام ہو گیا آج کے زمانے میں کہ ہر خیر کا عادی ہو جائے گا. ذکر کا بھی، نماز کا بھی، دعوت کا بھی، دعا کا بھی، خدمت کا بھی. ایک کام اللہ نے دیا ہے تبلیغ کا، لیکن لوگ اس قدر نہیں کر رہے. جی ہاں، اس لیے یہ کمزوری بہت نقصان دے گی. دعوت کے کام میں، دین کے کام میں، تبلیغ کے کام میں کمزوری بہت نقصان دے گی. کیوں کہ اس کام سے ساری خیر زندگی میں وہ آتی ہے. عبادت ہو، خدمت ہو، اخلاق ہو، یہ سب اس میں ہے. اس لیے میرے دوستوں، خیر حاصل کرنے کا سب سے اونچا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں وقت لگائے. اسی آدمی کو اپنے گناہوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں. ہاں، جماعتوں میں پھرنے سے، شہید پر لگانے سے آدمی کو اپنی ذات کا اندازہ ہو جاتا ہے میں کہاں ہوں. اسی غفلت دور ہوتی ہے، اندر کا اندھیرا دور ہوتا ہے، تو اس کو اپنا گناہ نظر آتے ہیں. کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں، وہ جانتا ہے. جی ہاں، تو اس کو اپنا گناہ نظر آتے ہیں. اندر ایک نور بنتا ہے، وہ نور میں اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. جی ہاں، پٹی کھلتی ہے، گناہ نظر آتے ہیں. اس کو ندامت کہتے ہیں. اس کو اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے نمازیں چھوڑی ہے، فلانے کو ستایا ہے، فلانے کا حق دبایا ہے. جی ہاں، یہ پٹی کھلتی ہے تبلیغ میں. جی ہاں، ایک عجیب کام ہے. جی ہاں، جو چلتا ہے وہ سمجھتا ہے تو اندر کی پٹی کھلتی ہے. جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کا علاج کرتا ہے. جن کا دبایا ہے وہ مجھے دیتا ہے. ایسے بھی ہو گئے کہ میں نے دبایا تھا، اب دے دو، میری سمجھ میں بات آ گئی، یہ تمہارا حق ہے. کسی اور حق تھا، اخلاقی حق تھا، تو اسے معافی مانگ رہے ہیں، تم کو ستایا ہے، معافی چاہتا ہے. جو نماز قضا تھی وہ نماز قضا پڑھتی، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے. لوگوں نے 20-20 برس کی نماز قضا پڑھی ہے. تبلیغ میں نکلنے کے بعد حساب کر کے روز یار 20 سال کی نمازیں پوری ہو گئی، پھر اس کی موت آ گئی. ایسا آدمی کو تو میں جانتا ہوں. 20 سال کی نمازیں قضا پڑھی، روز تھوڑی 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 جب پوری ہو گئی تب اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ 20 سال کی نمازیں باقی تھی، وہ پوری ہو گئی. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے تو اللہ مدد بھی کرتے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. یہ جو بتکلو ہدایت پر چلیں گے، اللہ ان کو ہدایت بھی چلائیں گے اور اللہ ان کو اپنا ڈر بھی دیں گے. کیونکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ صحیح چلتا ہے. جب ڈر نکل جاتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے. تو اللہ اپنا ڈر ڈالتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے وہ پابند ہو جاتا ہے. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی نعمت ہے. اللہ کے اللہ نے ایک کام دیا ہے. جی ہاں، تبلیغ کا. ہاں، یہ ہر فرد بشر کے لیے خیر کا ذریعہ ہے. ہر ایک کے لیے، مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، اس کی ترقی ہوتی ہے اور اس کی برائیاں اور اس کی کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں دھیرے دھیرے. ہاں، اگر برابر پابند بنا تو انشاءاللہ نیک بن کر کے مرے گا. اس لیے یہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پابندی کے بغیر کچھ نہیں. اپنے آپ کو پابند کرو. اللہ کے راستے میں نکل کر اچھی صحبتوں میں رہ کر. ہاں، اچھی صحبتوں میں رہنا بھی ضروری ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ضروری ہے اور اپنی موت کے لیے تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہر آدمی اپنی موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کرے. اس کے لیے یہ مجمع ہے اور اس کا آسان راستہ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور اپنی اصلاح کی فکر کے ذریعے نکلیں کہ میری اصلاح ہو جائے، موت سے پہلے پہلے میری زندگی صحیح ہو جائے تاکہ میری قبر، میری قیامت، میری آخرت، یہ سب بڑے بڑے دن ہیں. جی ہاں، قبر، قیامت، آخرت یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. ابھی تو ہم اس سے بے خبر ہے، اس لیے وہ سمجھ جائے. اس کے لیے ارادے کرو اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار بھی کرو. عملی زندگی اللہ کو پسند ہے، بات سن کے بھول جانا ٹھیک نہیں ہے. اب بتاؤ اس کے لیے علماء کی زیادہ ضرورت ہے. پہلے
नाम लिखो, नाम लिखो. احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. الحمدللہ ہماری بہت چیزیں ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے اپنے 4 مہینے کی تیاری کر کے اپنے علاقے کو جاری کریں. اللہ کے راستے میں 4 مہینے کیونکہ اپنے بتائیں ہماری زندگیوں کو بدل رہے ہیں اور زندگی کو بدلنے کا یہی طریقہ ہے. بتاؤ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے عزائم کیا ہے پوری جماعت دینے کا انشاءاللہ. اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے بتاؤ. اب ہمارا کام ہے ہمیں بتانے کو اور انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جاؤں. بتاؤ انشاءاللہ. ارادہ تو رکھتے ہیں, ارادہ بھی کرنا ہے, اس کے لیے دعا بھی مانگنا ہے اور اپنی تیاری کرنا ہے. انشاءاللہ میں جاؤں گا. پوری جماعت آئی نوجوانوں کی وہ بھی اپنا ارادہ ظاہر کریں. آج کے ساتھ جماعت کا ارادہ لے کے آئے ہیں پورے ہلکے میں سے ہلکے کے انشاءاللہ بتاؤ. انشاءاللہ مدہ پڑے وارڈ ہے سندھا ہوئے وہاں کے تمام ساتھی آئے ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ جائیں گے. جائیں گے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے. ابھی محنت کا وقت ہے. انشاءاللہ ارادہ کریں گے اور انشاءاللہ پوری جماعت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. چلے کے لیے بتاؤ انشاءاللہ کون چلے کے لیے بڑے ہو جاؤ. بڑے ہو کے نام علی گڑھ. جنہوں نے اب تک ارادے نہیں کیے وہ ارادے کریں کہ میں چلنے پہ جاؤں گا تو یہ ہوگی قربانی. بتاؤ انشاءاللہ. دعوت اسی لیے ہے کہ نئے لوگ جائیں اندر. بتاؤ انشاءاللہ. اب تک بتاؤ.